الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآخرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سامعین محترم، گزشتہ جمعے آپ سے عرض کی تھی کہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ محرم سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اور میں نے آپ سے یہ بھی عرض کی تھی کہ اس مہینے میں دو بڑے واقعات پیش آئے تھے۔ ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جو یکم محرم الحرام ہوئی، اور ایک امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت جو 10 محرم الحرام ہوئی۔ آج 2 محرم الحرام ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ غالباً اگلا جمعہ 9 محرم الحرام کو آئے گا، تو وہ دن ہوں گے امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت کے۔ انشاءاللہ ان کے فضائل اور مناقب بیان کریں گے اگر زندگی نے ساتھ دیا۔ آج پچھلے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ یکم محرم کو شہادت ہوئی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آج 2 محرم، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور علیہ السلام کے سارے ہی صحابہ بہت عجیب عجیب عظمتوں کے مالک ہیں، ہر ایک کے بہت بڑے بڑے درجات ہیں۔ خاص طور پر خلفائے راشدین، وہ تو سب سے اہم شخصیات ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں۔ پھر جو خلفائے راشدین ہیں ان کے بھی اپنے اپنے اعزازات ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے اعزاز ہیں۔ جب بھی کسی خلیفہ راشد کا یوم وصال آتا ہے تو ہم آپ کو ان کے حوالے سے بتاتے رہتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ یوم شہادت ہے یکم محرم، تو اس لیے آج ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ان کے اعزازات کے بہت سارے پہلو ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے آپ کو پچھلے جمعے بتایا تھا کہ یہ اپنے مزاج کے اعتبار سے بہت سخت انسان ہیں۔ جب یہ کفر پر قائم تھے تب کفر پر بہت سخت، جب اسلام لے آئے، اللہ پاک نے اسلام کا موقع عطا فرمایا، مشرف پر اسلام ہوئی، تو پھر اسلام پر بھی اتنے ہی سخت تھے جتنے کفر پر سخت ہوا کرتے تھے۔ مزاج ہوتے ہیں اپنے اپنے، ہر آدمی کا اپنا مزاج ہوتا ہے، اپنی فطرت ہوتی ہے۔
اور مزاج تبدیل بھی نہیں ہوتے ہیں کیونکہ وہ فطرت میں شامل ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی نرم مزاج ہوتا ہے، وہ نرمی سے بات کرتا ہے، کوئی آدمی سخت مزاج ہوتا ہے لیکن وہ دل کا صاف ہوتا ہے، کھلی بات کرتا ہے، ملاقات نہیں کرتا ہے، اپنے اپنے مزاج ہیں ہر آدمی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو جس کو افہام تفہیم سے بات کرنا کہتے ہیں یا کسی مصلحت کی وجہ سے نرم رویہ اختیار کر لینا جس کو کہتے ہیں، وہ ان کے مزاج میں شامل ہی نہیں ہے۔ بالکل سیدھے آدمی، جس کو ہمارے آج کل کی زبان میں کہتے ہیں بالکل سیدھا آدمی ہے، سیدھی گل کرتے ہیں، بالکل سیدھی بات کرنے والے، کوئی مصلحت وغیرہ درمیان میں نہیں لاتے تھے، کوئی نرمی درمیان میں نہیں لاتے تھے، اور دلیر ایسے۔ اب دیکھیے، میں نے آپ کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یوم شہادت تھا تو میں نے آپ کو بتائے تھے، ان کے حالات بھی بتائے تھے، پھر ہجرت کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا تھا۔ ان کی ہجرت، 2 ہجرتیں انہوں نے کی تھی، مہاجر اور ہجرتین تھی، وہ حبشہ کی ہجرت بھی انہوں نے کی تھی، مدینہ کی ہجرت بھی انہوں نے کی تھی۔ تو یہ ہجرت جو ہوتی ہے، یہ کیونکہ اس زمانے کے لحاظ سے بہت مشکل تھی۔ مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ مشرکین اور کفار ایذا رسانیاں دیتے تھے، مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے۔ مسلمان کم تھے تعداد میں، مشرکین کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو اقلیت جو تھی مسلمانوں کی اس وقت، ان کو مشرکین اور کفار بہت زیادہ تنگ کیا کرتے تھے۔ اتنا تنگ کیا کرتے تھے کہ بعض دفعہ بعض صحابہ کرام یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے تھے کہ ہمیں مکہ چھوڑ ہی دینا چاہیے جتنا یہ ہم کو تنگ کرتے ہیں، اور ہم کو مدینہ چلے جانا چاہیے۔ اچھا، جو لوگ تیار ہو جاتے تھے ہجرت کے لیے، ان کو بھی جانے نہیں دیتے تھے مشرکین، ان کو روک لیتے تھے۔ جب بھی کسی کا پتہ چلتا کہ فلاں آدمی ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہے، یہاں سے مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہا ہے، تو کفار ہر طرح سے اس کو روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ بلکہ بعض صحابہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہجرت کی تو راستے میں ہی ان کو شہید کر دیا گیا، اس ہجرت کی پاداش میں، وہ ہجرت کرنے کی وجہ سے۔ بعض ایسے ہوتے تھے جو زخمی ہو جاتے تھے، بعض ایسے ہوتے تھے جو پہنچ بھی جاتے تھے، جگہ جگہ کفار ناکہ بندیاں کر دیتے تھے، راستے روک لیتے تھے، ناکے لگا لیتے تھے، تو نکلنا بہت مشکل تھا ہجرت کے وقت۔ یہ پوری تاریخ میں جتنی بھی ہجرتیں ہوئی ہیں وہ مصلحت کی بنا پر خاموشی کے ساتھ ہوئی ہیں۔ ظاہر حالات کے تقاضے ہوتے ہیں، اس وقت حالات کا تقاضا یہی تھا، خاموشی سے نکلنا ہی مقصود ہوتا تھا۔ پوری تاریخ میں واحد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے ہجرت کی، سب لوگوں نے ہجرت کی، لیکن جب وقت آیا ان کی ہجرت کا تو دیکھیے آپ، اللہ کا حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر فهو ينطق به، اللہ پاک نے حق جس چیز کا نام ہے وہ عمر کی زبان پر رکھ دیا ہے، وہ جو بھی بولتا ہے وہ حق ہوتا ہے۔ اب اس بندے کی ہجرت کا جب وقت آیا تو پوری تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں کوئی بھی ایسی مثال آپ کو نہیں ملتی جیسی ہجرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ سب نے ہجرت کی حالات کے مطابق خاموشی کے ساتھ خفیہ ہجرت کی۔ یہ واحد صحابی ہیں کہ جنہوں نے اعلان ہجرت کی، اعلان کیا باقاعدہ اپنی ہجرت کا، اور اعلان کیا کس کے سامنے اور کب کیا؟ جب حرم شریف میں ابو جہل اور قریش کے باقی سردار بیٹھے ہوئے تھے، بہت سارے رؤساء بیٹھے ہوئے تھے جن کے اپنے اپنے قبیلے تھے، قبیلوں کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، اتنے بڑے بڑے لوگوں کی محفل حرم شریف میں ہو رہی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک وہاں اس محفل میں پہنچ جاتے ہیں اور جا کے ان کو کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں تم کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میں نے ہجرت کا ارادہ کر لیا ہے۔ اب دیکھیے ہجرت سب نے کی ہے، اپنے اپنے انداز سے کی ہے، ان کا انداز ذرا دیکھیے۔ اس مجمع میں جا کے جو عام کفار کا نہیں تھا بلکہ کفار کے جو سرداران بیٹھے ہوئے تھے، قبیلوں کے سردار جو بیٹھے ہوئے تھے، ان کی محفل میں چلے گئے اور ان کو جا کے کہنے لگے، فرمانے لگے کہ میں نے ہجرت کا ارادہ کر لیا ہے اور میں
فلاں وقت مکہ سے مدینہ کے لیے نکلوں گا، اگر کوئی اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے اور اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہتا ہے تو وہ مجھے بے شک روک لے۔ ہاں اگر کوئی ایسا نہیں چاہتا تو وہ کوئی رکھنے کا ارادہ حاصل نہ کرے۔ تو اعلان کیا کہ فلاں وقت میں مکہ سے نکلوں گا اور میں دیکھوں گا کہ کون ہے ایسا جو مجھے روک سکتا ہے۔ اپنے اعلان کے مطابق جو وقت بتایا تھا سب کے سامنے اجرت دی اور پورے مکے میں کسی کو ضرورت نہیں ہو سکی کہ وہ حکومت کا راستہ روک سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ فاروق اعظم زندہ باد۔ تو یہ مزاج میں آپ کو بتا رہا تھا، اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں، یہ ان کا ایک الگ مزاج تھا اپنا۔ مصلحت نام کی کوئی چیز ان کے مزاج میں نہیں تھی۔ ڈنکے کی چوٹ پہ ہر کام کرنے والے شخص اور سامنے کرنے والے شخص۔ حضور علیہ السلام کو آپ سب جانتے ہیں، بہت رحیم ہے اپنی امت پر، بہت شفیق ہیں، بہت مہربان ہیں۔ ان کے اخلاق کا کیا کہنا، قرآن کریم فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ نہ صرف یہ کہ اخلاق والے ہیں بلکہ جتنے عظیم ترین اخلاق کے درجات ہیں وہ سب بھی آپ سے نیچے ہیں اور آپ ان سب سے اوپر قائم ہیں۔ آپ کا مقام ان سے بھی اوپر ہے۔ تو وہ تو بہت رحیم تھے اپنی امت کے حوالے سے۔ جو لوگ منافق ہوتے تھے اس زمانے میں، اللہ تعالیٰ ہم کو منافقت سے محفوظ رکھے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ مت سوچا کریں کہ منافق حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہی ہوتے تھے۔ منافق کی تعریف یہ ہے کہ وہ آدمی، وہ مسلمان جو بظاہر اور ہو اور اندر سے اور ہو تو وہ منافق ہوتا ہے۔ یہ آج ہم بھی منافق ہو سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں منافق ہوتے تھے۔ اس لیے اپنے آپ کا بھی جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ انسان کو جیسا باہر سے انسان نظر آتا ہے ویسا ہی انسان کو اندر سے بھی ہونا چاہیے۔ جو باتیں آپ کے اندر ہیں وہی باتیں آپ کے باہر بھی نظر آنی چاہیے۔ اندر سے اور باہر سے اور، سامنے آدمی جی جی کرتا رہے، پیٹ کے پیچھے آدمی جڑیں کاٹتا رہے، یہی منافقت ہے۔ تو منافق اس زمانے میں تھے جو اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتے تھے، مومن کہتے تھے، لیکن مومن نہیں ہوتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسے ہوتا تھا۔ بہت سی منافقین کی مثالیں ہیں، بہت سے واقعات ہیں جہاں منافقین سے غلطیاں ہوتی تھیں، لیکن حضور علیہ السلام باوجود اس کے کہ وہ منافق ہوتے تھے لیکن دعوت اسلام کا کرتے تھے، دعوت و ایمان کا کرتے تھے، تو حضور علیہ السلام ان کی بڑی سے بڑی خطائیں بھی درگزر فرما دیتے تھے، معاف فرما دیا کرتے تھے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ مزاج ہے اپنا، ان کے مزاج میں یہ چیز شامل نہیں تھی بالکل۔ حضور علیہ السلام کے سامنے بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ کوئی منافق آ کے کوئی ایسی بات کر دیتا تھا جو حضور کی شان کے مطابق نہیں ہوتی۔ حضور علیہ السلام سب کی باتیں سن لیتے تھے، منافقین کی ہر طرح کی باتیں حضور علیہ السلام سن لیتے تھے۔ ارحم الراحمین اللہ رب العالمین ہے تو حضور علیہ السلام کا دین ہے اپنی امت پر، وہ درگزر فرما دیتے تھے۔ بہت بڑا سخت باتیں بھی سن لیتے تھے حضور علیہ السلام، لیکن حضرت عمر پاس بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ کوئی آدمی حضور علیہ السلام کے ساتھ اس طرح بات کرے۔ اب صحابہ کرام کا ادب بھی دیکھیے، صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے سامنے عام طور پر بولتے نہیں تھے، یعنی حضور علیہ السلام نے خود جو فرما دیا، صحابہ کرام آگے سے گفتگو نہیں کیا کرتی تھی، یہ جرا نہیں کیا کرتے تھے، ادب کے خلاف تھا، سمجھتے تھے ادب کو۔ ظاہر حضور علیہ السلام کا ادب ہے ہی ایسا ہے، تو صحابہ کرام عام طور پہ نہیں بولتے تھے، لیکن یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ان کا مزاج اپنا ہے، یہ بول پڑتے تھے۔ اور جب کبھی بھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی منافق آ کے حضور علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی کرتا یا کوئی ایسا جملہ، گھٹیا جملہ کہہ دیتا حضور علیہ السلام کو،
تو حضور تو اس کو معاف فرما دیتے اپنی طبیعت کی وجہ سے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بول پڑتے کہ دانی یا رسول اللہ ادرک گھوڑوں کا حاصل منافق، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، مجھے منافق معلوم ہوتا ہے، میں اس کی گردن اڑانا چاہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ مزاج ہے ان کا اپنا۔ جب بھی کبھی ایسا موقع آتا تھا حضرت عمر فوراً بولتے تھے دانی یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے یا رسول اللہ، یہ مجھے کوئی منافق نظر آتا ہے جو ایسی بات کرتا ہے، میں نے سارا غلط کرتا ہوں۔ حضور معاف فرما دیتے، حضور کی موجودگی کی وجہ سے حضرت عمر کچھ کر نہیں سکتے تھے، ظاہر حضور منع فرما دیتے تھے، لیکن مزاج تو وہی ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر کو موقع مل گیا خود فیصلہ کرنے کا۔ ہوا ایسے تھا کہ ایک منافق اور ایک یہودی کا جھگڑا ہو گیا، دونوں حضور علیہ السلام کے پاس آئے مقدمہ لے کے۔ اب دیکھیے ایک یہودی ہے اور ایک منافق ہے۔ منافق کا مطلب کیا کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، مومن کہتے تھے، یعنی ایک منافق ہے مومن یا مسلم اور ایک طرف یہودی ہے۔ حضور علیہ السلام اگر اسلام کے حوالے سے دیکھتے تو حضور کو مومن کے حق میں فیصلہ دینا چاہیے، لیکن حضور سے بڑا عادل بھی تو کوئی نہیں ہے اس دنیا۔ حضور نے ہی تو عدل سکھایا ہے سب، تو حضور نے صرف اس لیے کہ وہ منافق جو ہے وہ ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے، صرف اس لیے اس کے حق میں فیصلہ نہیں دے دیا، بلکہ حق کو دیکھتے ہوئے منافق اور وہ مسلم اور مومن جو تھا اس کے خلاف فیصلہ دے دیا اور یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، کیونکہ یہودی تھا حق پر اس معاملے سے۔ اب یہودی جو تھا اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا، وہ بڑا خوش تھا۔ جو منافق تھا اس کے حق میں چونکہ فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام کی بڑی شان ہے دوستو، میں ابھی آپ کو قرآن کی آگے آیت بتاتا ہوں۔ منافق نے جب دیکھا، جو اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہتا تھا، اس نے جب دیکھا کہ میرے حق میں حضور نے فیصلہ نہیں دیا ہے اور یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، حضور نے تو حق کی بنا پر فیصلہ دینا تھا اور حق پر یہودی تھا، اس معاملے میں حضور نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ منافق کو ایک اور بات سوجی، اس نے کہا یہودی سے کہ مجھے لگتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے صحیح فیصلہ نہیں کیا ہے، حضور نے غلط فیصلہ کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ میرے حق میں، کیونکہ میں مومن مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، تو حضور کو میرے حق میں فیصلہ دینا چاہیے تھا، لیکن حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ تو منافق نے اس سے کہا کہ مجھے اس فیصلے پر اعتراض ہے، میں اس فیصلے کی مخالفت کرتا ہوں، مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، جو کہ عدل کے حوالے سے بہت مشہور ہے، انصاف کے حوالے سے حضرت عمر کا عدل بہت مشہور ہے، میں آگے بھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو عدل کے حوالے سے مشہور ہے حضرت عمر فاروق، تو مجھے یقین ہے کہ وہ عدل پر مبنی فیصلہ کریں گے، اس لیے یہ فیصلہ ان سے جا کے کرواتے ہیں۔ دونوں چلے گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جا کے وہاں مقدمہ پیش کیا۔ جب مقدمہ پیش کر چکے دونوں، تو یہودی نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور آپ ابھی جو فیصلہ کریں گے وہ مجھے بصر و چشم قبول ہے، لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ پہلے سن لیجیے۔ فرمایا کیا؟ عرض کی کہ حضور یہی مقدمہ آپ سے پہلے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم پیش کر چکے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ فیصلہ نہیں منظور ہے، تو عمر کے پاس جا کے فیصلہ کروا۔ فرمایا اچھا، حضور علیہ السلام نے فیصلہ تمہارے حق میں کر دیا تھا، اس کو یہ نہیں مانتا ہے؟ اچھا ٹھہرو، میں پھر فیصلہ کرتا ہوں۔ خاموشی سے اگر دوسرے کمرے میں گئے، وہاں سے تلوار اٹھا کے لائے اور بغیر کوئی بات کی اس منافق کا سر قلم کر دیا اور فرمایا کہ جو حضور کا فیصلہ نہیں مانتا ہے اس کے نزدیک قوم کا یہی فیصلہ ہے کہ زندہ رہنے کا کچھ نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ یا رسول اللہ، شان فاروق اعظم زندہ باد۔
اچھا اب ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا، جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار دیا، وہ دعویٰ تو ایمان کا کرتا تھا، اسلام کا کرتا تھا، بظاہر تو وہ مومن تھا، مسلم تھا۔ کسی مسلم کو اگر مار دیا جائے تو قصاص اور دیت ہوتی ہے، اس کے بدلے میں پھر قتل کیا جاتا ہے، بدل اسلام میں تو یہی سزا ہے۔ اب وہ جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا وہ منافق تھا، اسلام ہونے کا تھا، مسلم ہونے کا دعویٰ تھا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ حضرت صاحب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اس بنا پر مار دیا تھا کہ ایک تو اس نے حضور علیہ السلام کا فیصلہ نہیں تسلیم کیا، اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ تھا منافق، ان کے نزدیک جھوٹ بولتا تھا، وہ مقدمے میں بھی وہ جھوٹ بول رہا تھا، لیکن مقدمے میں جھوٹ بولنے کی وجہ سے حضرت عمر نے اس کو نہیں قتل کیا تھا، بلکہ اس وجہ سے قتل کیا تھا کہ اس نے حضور کی نافرمانی کی تھی، حضور کے فیصلے کو اس نے تسلیم نہیں کیا۔ بہرحال اس کے جو ورثاء تھے انہوں نے شور مچا دیا، قصاص اور دیت کا شور مچ گیا، سارے لوگوں نے شور اٹھا دیا، بڑا مسئلہ بن گیا۔ اب یہ میں وہی بات ہے حضور علیہ السلام والی کہ ان اللہ وعدہ حق علی لسان عمر، اللہ نے حق عمر کی زبان پر رکھ دیا ہے، وہ حق کے ساتھ ہی بولتا ہے جو بھی بولتا ہے۔ جب یہ شور سارا مچ گیا، حضرت عمر کے خلاف ساری باتیں ہونے لگی، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں آیات نازل فرمائی، آیت نازل ہو گئی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ جو لوگ آپ کے فیصلے حضرت عمر کے لیے آیت نازل ہوئی کیونکہ وہ قصاص اور دیت کا مطالبہ ہو رہا تھا، تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی اور حضرت عمر کی اس طرح اللہ پاک نے برات فرمائی، اور حضرت عمر کے فیصلے کو اللہ رب العالمین نے ٹھیک کہا۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اے محبوب جو لوگ آپ کے فیصلے کو نہیں مانتے ہیں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپ کو جب وہ پوری طرح جج تسلیم نہ کر لیں، پوری طرح قاضی تسلیم نہ کر لیں، اور آپ ان کے لیے جو بھی فیصلہ کریں، چاہے وہ کسی ایک کے حق میں ہو چاہے وہ کسی دوسرے کے حق میں ہو، جب تک کوئی بھی یہ تربیت نہ ہو جائے کہ وہ آپ کے ہر فیصلے کو من عن تسلیم نہ کر لیں، اس وقت تاکہ یہ لوگ مومن ہی نہیں ہو سکتے ہیں۔ حضرت عمر نے جو کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے، وہ مسلم مومن نہیں جا کر کے وہ منافق ہے جو کسان دیت کا جو بھی مطالبہ ہے وہ کیا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان فاروق اعظم، اہل سنت۔ بہت عظیم شخصیت ہیں یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کی زندگی کے بہت سارے گوشے ہیں، بہت سارے پہلو ہیں، ایک ایک پہلو پہ آدمی بولے تو اتنا زیادہ آدمی بول سکتا ہے۔ عدل و انصاف میں آپ کو بتا رہا تھا، کیا عجیب عدل و انصاف ہے۔ ہمارے آج کل کے حکمران بھی ہیں، ہمارے آج کل کی عدالتیں بھی ہیں، آپ سب کچھ دیکھتے رہتے ہیں روز کیا ہوتا ہے، یعنی صدر وزیر اعظم یہ لوگ کو مستثنا ہی ہو جاتے ہیں عدالت میں حاضری سے، استثناء مل جاتے ہیں، ان کو آنا ہی نہیں ہوتا ہے، کوئی بلا ہی نہیں سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کی تو امیر المومنین تھے، بادشاہ وقت تھے، اور ایسے بادشاہ وقت کہ بعض روایات کے مطابق ان کی سلطنت 22 لاکھ مربع میل پر شامل ہے، یعنی اتنا بڑا حکمران آج بھی کوئی نہیں ہے، جتنی بڑی سلطنت کے مالک یہ تھے، اتنا بڑا بادشاہ۔ عدالت میں طلبی ہو گئی، عدالت نے بلا لیا۔ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ آج کل کی عدالتیں اور آج کل کے صدر وزیر اعظم بھی ہوتے ہیں، اتنا بڑا صدر، اتنا بڑا بادشاہ جو 22 لاکھ اور 24 لاکھ مربع میل کا مالک ہے، اس کے خلاف عدالت میں مقدمہ ہو گیا۔ مقدمہ کنہوں نے کیا؟
بڑی دلچسپ بات ہے، حضور علیہ السلام کے چچا جان ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے مقدمہ کر دیا۔ مقدمہ ہوا کس بات پر؟ مسجد نبوی کے ساتھ حضرت عباس کا گھر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے گھر کی پچھلی طرف، چھت کی پچھلی طرف ایک پر نالا لگا ہوا تھا، پانی نکلنے کا راستہ، جو چھوٹا سا نالا ہوتا ہے یا نالی بنی ہوئی ہے شاید، وہ پر نالا لگا ہوا تھا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ چونکہ وہ اس مکان کی پشت مسجد نبوی کے سین کی طرف تھی، تو جب بھی بارش ہوتی تھی تو پر نالے سے مکان کا جتنا پانی ہوتا تھا وہ سارا مسجد نبوی میں آ جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات چیڑنے لگی تھی کہ اس طرح نمازیوں کو تکلیف ہوتی تھی، جب بھی بارش ہوتی تھی مسجد میں پانی کھڑا ہو جاتا تھا پر نالے کی وجہ سے۔ حضرت عمر فاروق کا ہی دور ہے، حضرت عمر نے حکم فرمایا کہ اس پر نالے کو یہاں سے ختم کیا جائے تاکہ جو لوگوں کو مسجد میں آنے میں تکلیف ہوتی ہے وہ ختم ہو سکے۔ پر نالا ختم کر دیا گیا۔ گھر تھا حضرت عباس کا، حضور کے چچا جان میں، پر نالا ان کے گھر پر لگا ہوا تھا، انہوں نے مقدمہ دائر کر دیا۔ اب دیکھیے عدل کی بات ہو رہی ہے۔ جب بھی حضرت عمر فاروق کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ مجھ سے کہیں غلطی ہوئی ہے، حالانکہ وہ غلطی اس لحاظ سے نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر بھی جب ان کو احساس ہوتا تھا کہ یہ مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، اتنے بڑے حاکم اور حکمران ہونے کے باوجود کبھی حق بات سے رجوع کرنے میں پیچھے نہیں، حق بات حق کی اور ہوئی ہے۔ ویسے تو ان کی مزاج میں مصلحت نہیں تھی، لیکن جب حق کی بات آتی تھی تو پھر بڑی سے بڑی بات بھی ہوتی تھی فوراً رجوع کر لیتے۔ پر نالا ختم ہو گیا، عدالت نے طلب کر لیا۔ عدالت کون سی ہے؟ جو خود حضرت عمر فاروق کی اپنی بنائی ہوئی عدالت ہے، صاحب ماتحت ہیں، بادشاہ ہیں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، انہوں نے یہ عدالت قائم کی تھی۔ اس عدالت میں جو جج تھے وہ خود حضرت عمر کے ملازم تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی صاحب نے طلب کر لیا۔ ابی بن کعب بن ثابت اس وقت قاضی تھے، خود حضرت عمر نے وہ ان کی تعیناتی فرمائی تھی، قاضی مقرر کیا تھا۔ انہوں نے حضرت عمر کو ہی بلا دیا کہ آئیے آپ کے خلاف مقدمہ ہے۔ مقدمہ پیش ہوا، کیا رہی؟ پر نالہ ہے، اور پر نالے کی وجہ سے مسجد میں پانی آتا تھا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا جان ہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ اس نے میرے گھر پہ لگا وہ پر نالا، اب بادشاہ وقت ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کے حوالے سے حضرت عباس کا بھی بہت بڑا مرتبہ ہے، حضور کے چچا جان ہیں، وہ ایک خاندانی وجاہت تو ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے گھر پہ لگا ہوا پرنالہ اس نے اتار دیا ہے، اس لیے میں نے مقدمہ کیا ہے اس کے خلاف، مجھے اس پرنالے کے اتارنے سے تکلیف ہوئی ہے، اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ وہ پرنالہ دوبارہ وہاں پر نصب کیا ہے۔ قاضی صاحب جو تھے اس وقت عدالت کے، انہوں نے حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ نے وہ پرنالہ واقعی اتار دی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اتار دی ہے۔ پوچھا کیوں اتارا ہے؟ تو وجہ بیان کی انہوں نے کہ میں نے اس لیے اتارا ہے کہ مسجد میں پانی آتا تھا اور نمازیوں کو تکلیف ہوتی تھی، اس لیے میں نے اتار دی، اتروا دی ہے۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے بولے اور فرمایا کہ تو نے وہ پرنالہ اتار دیا ہے، تجھے یہ پتہ ہے کہ وہ پرنالہ وہاں کس نے لگایا تھا؟ وہ آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے کندھوں میں کھڑے ہو کے اپنے ہاتھوں سے وہاں پر نصب فرمایا۔ بس یہ بات سننی تھی کہ حضور نے نصب کیا تھا اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس پرنالے کو جس نے میں نے اتار دیا، حالانکہ حق بات ہے اب بھی، لیکن بات حضور علیہ السلام کی آ گئی۔ عدالت میں کھڑے ہو کے بیان کیا دیا حضرت عمر نے، فرمایا کہ خطاب کے بیٹے کی یہ جرأت ہی نہیں ہو سکتی ہے کہ جس پر نالے کو حضور اپنے ہاتھوں سے نصب کرے تو اور خطاب کا بیٹا ہوگا، یہ کیسے ان کی جرأت ہو سکتی ہے؟ پھر حضرت عباس سے عرض کی کہ حضور آپ یہاں تشریف لائیے، جس طرح آپ کے کندھوں پہ کھڑے ہو کے حضور علیہ السلام نے نصب کیا تھا فرمایا، اب میں زمین پر بیٹھوں گا، آپ میرے کندھوں پہ کھڑے ہو کے اپنے ہاتھوں سے کس طرح کیا کہ وہ فرمایا نصب فرما لیجیے۔ حضرت عباس نے فرمایا کہ مجھے نہ پرنالہ لگانے سے غرض ہے نہ پرنالہ اترنے سے کوئی تکلیف ہوئی تھی، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ 22 لاکھ کروڑ کا دل کا حکمران اللہ پاک نے جس کو بنایا ہے ان کو اگر انسان
انسان کیا ہے، میرے مقابلے میں وہ کیا کرے گا؟ میں نے دیکھ لیا ہے تیرا وہ انسان ہے، نہ مجھے پرنانے سے غرض ہے اور نہ مجھے اس گھر سے غرض ہے، یہ گھر بھی میں تجھے دیتا ہوں، اس لیے اپنی طرف سے مقصد میں شامل فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان فاروق اعظم۔ یہ بڑے لوگ ہیں، بڑی باتیں ہیں ان کی، بڑے سوچے ہیں ان کی، بڑی کیفیات ہیں ان کے دل کی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی وہ کیفیات نصیب فرمائے، اور جس طرح یہ لوگ سوچتے تھے، جس طرح حضور علیہ السلام کے ساتھ مستحکم تعلق ان لوگوں نے گزارا تھا اور تعلق رکھا تھا، اللہ رب العالمین ہمیں بھی اسی طرح کا مستحکم تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔